نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک ایک گروہ ایمان والوں سے ناپسند کرنے والا تھا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بحث کرتے تھے آپ سے حق میں بعد ما تبین اس کے بعد جو ظاہر ہو گیا کأنما یساقون الی الموت گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین دو لشکروں میں سے ایک کا انہا لکم بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکت تکون لکم کہ بے شک جو اسلحے کے بغیر ہے وہ تمہارے لیے ہو وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا تھا ان يحق الحق بکلماتی کہ سچ کو سچ کر دے اپنے کلمات کے ساتھ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ دے جڑ کافروں کی لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچ سچ ہو جائے وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل باطل ہو جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم پر مکمل حق اور اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لہذا تم اللہ سے ڈرو آپس میں صلح رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو تو گزشتہ سبق میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی چنانچہ پہلی صفت جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں دوسری صفت جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اہل ایمان کی تیسری صفت اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں
چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں اور پانچویں صفت اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے درجے اور مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ اب دوبارہ اسی مسئلے کی طرف جو شروع ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پر دلیل فرمایا اس لیے حق ہے کہ جیسے بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ سے روانہ تو ہوئے تھے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو شام سے آ رہا تھا۔ اتفاقاً ابو جہل کا قافلہ تو سامنے آ گیا نا، نیت تو اس کی نہیں تھی، چونکہ ہوا یوں کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ مشرکین کا شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور جس تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اہل مکہ کے جو ظلم تھے مسلمانوں پر ان کی مثال نہیں ملتی، اور مسلمان ان کی مظالم سے ہی تنگ آ کر پہلے حبشہ گئے اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، اور مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کا جو کچھ تھا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے مکہ میں چھوڑا اور خود نکل کر مدینہ پہنچے چھپ چھپا کر، جس کا ذکر اللہ سورۃ الحشر میں کرتے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ۔ وہ فقراء مہاجرین جن کو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب وہ اپنے گھر ادھر چھوڑ گئے، اپنے مال ادھر چھوڑ گئے اور اللہ کی رضا کے لیے مدینہ چلے گئے۔ اب مشرکین کا قافلہ تجارت کی غرض سے جو شام سے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا اور اجازت بھی دی، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کا ظلم آپ پر کیا، لہذا اگر آپ ان سے لڑائی کر کے ان کا مال بطور مال غنیمت کے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک چھوٹا سا لشکر 300 سے کچھ زائد افراد وہ روانہ ہوئے، کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا اس لیے صحابہ کرام کی طرف سے کوئی جنگی تیاری نہ تھی۔ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ اتنے نہ تلواریں تھیں نہ تیر تھے، چونکہ کسی جنگی لشکر سے لڑنے کی تیاری کر کے نکلے ہی نہیں تھے، ایک تجارتی قافلہ تھا۔ تجارتی قافلوں کے پاس ان کی سیکورٹی وغیرہ کے لیے کچھ اسلحہ تو ہوتا تھا، لیکن کوئی اتنا تو نہیں کہ جناب جس طرح وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لہٰذا مسلمان بھی اس حساب سے جنگی لشکر تیار کر کے نہ نکلے۔ لیکن اتفاق کی بات کہ اس تجارتی قافلے کے سربراہ جو ابو سفیان تھے ان کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے اپنا جاسوس بھیجا، پھر ایک بندہ جلدی مکہ دوڑایا کہ جا کر ابو جہل کو بتائے کہ مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے۔ ابو جہل کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو وہ غصے سے بھرا اور اس نے ایک لشکر جنگی تیار کیا جس کے اندر کم و بیش 1000 آدمی تھے، اور وہ آیا اپنے اس تجارتی قافلے کے بچاؤ اور دفاع کے لیے۔ بارکر تجارتی قافلے نے تو وہ راہ چھوڑ دی اور ساحل سمندر سے ہوتا ہوا نکل گیا، لیکن ابو جہل بدر کی طرف بڑھا۔ اب جب مسلمان اس قافلے تجارتی کے تعاقب میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاؤ کہ اب تجارتی قافلہ صرف نہیں ہے، اب تمہارے مقابلے کے لیے ایک جنگی قافلہ بھی آ رہا ہے مکہ سے، جس کے اندر لشکر بھی زیادہ ہے، جس کے اندر اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ چاہے تم تجارتی قافلے سے لڑو، چاہے تم جنگی قافلے سے لڑو، فتح میں اللہ تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اب آگے تمہاری مرضی۔ اب انسان کی فطرت بھی ہے، مزاج بھی ہے کہ جو کام آسان ہو انسان اس طرف ہی جاتا ہے،
لہٰذا صحابہ کرام میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ ابو جہل والے قافلے کو چھوڑو، ہم نکلے ہی ابو سفیان کے قافلے کے لیے تھے، یہاں پر لڑائی آسان ہے، مال غنیمت زیادہ ہے، وہاں پر لڑائی مشکل ہے، مال غنیمت تھوڑا ہے، تو ہم نکلے بھی اسی قافلے کے لیے تھے، لہٰذا اسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ یہ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑیں، کیونکہ اصل مقصد مال غنیمت تو نہیں، اصل مقصد تو کفر کے زور کو توڑنا ہے۔ اب کفر کا زور ٹوٹے گا تو ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑنے سے، ورنہ وہ کہیں گے جی تجارتی قافلہ تھا، لڑتے نا جنگی قافلے کے ساتھ لگ پتہ جاتا۔ اب جناب صحابہ کرام سے جب یہ بات ہوئی تو اکثر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ جناب نہیں یا رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے ابو سفیان والا قافلہ ہم نکلے بھی اسی کے لیے ہیں، کام بھی ذرا سوکھا ہے، تو وہاں خواہ مخواہ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب سب نے معلوم کر لیا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی رائے ادھر ہی ہے، پھر تیار ہوئے۔ چنانچہ چند صحابہ نے بڑی دھڑلے کی گفتگو کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مقداد اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ کی گفتگو ملتی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہماری رائے تھی، باقی یہ بات نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ہم نہیں جاتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم وہ نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے دائیں آپ کے بائیں، آپ کے آگے آپ کے پیچھے لڑیں گے حتیٰ کہ ہماری لاشیں گریں گی، اور ہم اتنا جہاد کریں گے اپنے آپ کو کھپائیں اور کٹائیں گے کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ کو کیوں ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح تمہیں نکالا، گھروں سے نکالا تمہیں ابو سفیان کے لشکر کے لیے، اور کھڑا کر دیا تمہیں ابو جہل کے لشکر کے سامنے، اور پھر وہ جو تم سے تعداد میں بھی زیادہ، اسلحے میں بھی زیادہ، اس کے پاس ہر لحاظ سے اس کے پاس تعداد زیادہ تھی، وہ تم پر فائق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قلت کے باوجود تمہیں فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا فرمانے والا رب ہے تو مال غنیمت کی تقسیم میں حکم بھی رب کا ہی چلے گا۔ اب ذرا دیکھیے یہ آیات کی طرف، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کریں، کما جیسا کہ اللہ نے نکالا، گویا کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ سرین فرماتے ہیں کئی اقوال لکھیں، مثلا ایک قول یہ ہے تم کہتے ہو نا کہ مال غنیمت ہم تقسیم کریں، فرمایا نہیں، جیسا کہ اللہ نے تمہیں نکالا اور فتح دی ویسے ہی اختیار مال غنیمت پر بھی اللہ کا ہی ہے، ایک مطلب۔ دوسرا اس کی پچھلی آیت دیکھو نا جی، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ ایمان والوں کے لیے بخشش، درجے اور عزت والا رزق ان کو عطا کرے گا، کما اخرجک، جیسا کہ بدر میں اس نے فتح عطا فرمائی، جیسا کہ اس نے بدر میں فتح عطا فرمائی، اور سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح عطا فرمائی، ایسے ہی اللہ اہل ایمان کو ہر وقت عزتیں عطا فرمائے گا۔ کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے، من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے نکالا، حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ ایمان والا ناپسند سمجھتے تھے۔ طبی طور پر ظاہر بات ہے جب ایک انسان کو کہا جائے کہ جاؤ بھائی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑو تو ناپسند تو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 اور وہ جناب 1000 کا لشکر ہے، اب یہ 3 گنا زیادہ ہے، ایک بندے نے گویا کہ 3 بندوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے۔ کافر کتنے ہیں؟ 3، اور مسلمان ایک بندے نے 3 بندوں کے، اور وہ 3 مسلح ہے اور یہ ایک مسلح بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے
طبی طور پر ناپسندیدگی تو ہونی تھی نا کوئی، یار جی چھوڑو دوسری طرف جاتے ہیں. یجادلونک فی الحق، لفظی معنی جھگڑا کرتے تھے، لیکن جھگڑے سے مراد بحث ہے. جس طرح سورۃ المجادلہ ہے نا 28ویں پارے میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے جھگڑا کرتی تھی، یعنی بحث کرتی تھی اپنی شوہر کے بارے میں. یعنی ایک بات جو بار بار دہرائی جائے نا اس کو بھی مجادلہ کہہ دیتے، جھگڑا کہہ دیتے. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے باہر نکلے، راستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے کہا حاجی صاحب اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. آپ نے کہا یار ابھی نہیں، معاف کر. انہوں نے کہا نہیں جی خیر دے دو، بڑی مجبوری ہے. آپ نے پھر معذرت کی، اس نے پھر نہیں جی نہیں، بات ہوتے ہیں نا چمٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یار تو نے تو جھگڑا ہی ڈال دیا، تو نے تو کیا کر دیا، اب وہ لڑائی نہیں کر رہا، وہ منت کر رہا ہے، لیکن کر چونکہ بار بار رہا ہے تو اس بار بار کی بات کو کیا کہہ دیتے ہیں، جھگڑا. اللہ فرماتا ہے یجادلونک فی الحق، وہ بحث کر رہے تھے آپ سے فی الحق کے حق میں، بعد ما تبین، اس کے بعد جو ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ جناب لشکر ابو جہل کا بھی آ رہا ہے اور اللہ فتح بھی دے دیں گے، لیکن پھر بھی طبی طور پر وہاں جانے سے ڈر رہے تھے اور آپ سے بحث کر رہے تھے. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے. ظاہر بات ہے 3 آدمیوں سے جب لڑنا ہو تو بندے کو یوں لگتا ہے نا کہ میں تو گیا، اور میں ایسے جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے موت سامنے منڈلا رہی ہے. اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آیا ہوا ہے ان کے ساتھ مقابلے کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدى الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا، ایک ابو سفیان کا لشکر، دوسرا ابو جہل کا لشکر. اللہ نے دونوں میں سے ایک کا وعدہ کر دیا. رب نے کہا ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ لڑو گے تب بھی فتح تمہاری ہے، اور ابو جہل کے لشکر سے لڑو گے تب بھی فتح تمہاری ہے. اللہ نے وعدہ کیا انہا لکم، بے شک وہ ایک لشکر جس کے ساتھ تم لڑو گے وہ تمہارا ہو جائے گا، یعنی فتح تمہاری ہو جائے گی. وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، جو شوکت کے بغیر ہے، اسلحے کے بغیر ہے، جو ہتھیاروں کے بغیر ہے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو. یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو اسلحے کے بغیر تھا اور جو لڑائی کا قافلہ تو تھا ہی نہیں، تجارتی قافلہ تھا، تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ تمہارا ہو، اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا، اللہ کا ارادہ کیا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، آج سچ کو سچ کر دے اللہ اپنے کلمات کے ساتھ. سبحان اللہ. آج فیصلہ ہو جائے اللہ کس کے ساتھ ہے اور اللہ کس کے ساتھ نہیں ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اللہ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتی ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ یہ چاہتا تھا کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں. سبحان اللہ. اب اگر ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو یہ کافروں کا غرور نہ کٹتا. اب چونکہ کافروں کی جڑ بدر میں کٹی کیسے کہ بڑے 70 تو مارے گئے، 70 ان کے گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے، تو گیا نا غرور تو سارا خاک میں مل گیا. یہ وہ قوم تھی جنہوں نے صحابہ کرام کو رسیوں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا، یہی وہ قوم تھی جنہوں نے تپتے ہوئی انگاروں پر لٹایا تھا، یہی وہ قوم تھی جنہوں نے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا اور گھسیٹا تھا. آج حالت ہی ہے بڑے بڑوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور باقیوں کے ہاتھ پیچھے گردن پر باندھے ہوئی ہیں، صحابہ ان کو ہانک کر مدینے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں رب یہ چاہتا تھا کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، بتائے دنیا والوں کو، اے کائنات والو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ.
عتبہ شیبہ اور ولید جب آئے نا میدان میں بدر کے دن مبارزت کے لیے، مبارزت مانا صفیں بن جاتی جب دونوں طرف، تو چند لوگ آگے آ کر کہتے حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلے والا تو آگے آئے، یعنی بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی لڑائی بھی لڑتے کہ پہلوان وڈیرے وڈیرے جنگجو جو لڑاکے ہوتے ہیں وہ آگے آ کر للکارتے، ادھر سے بھی جتنے وہ بندے ہوں، 2 ہوں 3 ہوں یا 1 ہو، ادھر سے بھی 1-2 وہاں جاتے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا اور باقی لشکر انتظار کرتے۔ جب انہوں نے مبارزت کے لیے بلایا، ادھر سے انصار کچھ آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا مدینہ کے انصار ہیں۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار جو مکے والے ہیں نا وہ ہمارے مقابلے میں آئیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ 3 آگے گئے۔ بس پھر کیا تھا، ایک وار تھا اور کافروں کی لاشیں گر رہی تھی۔ ابو عبیدہ اور ان کے مد مقابل میں تھوڑی جھڑپ ہوئی اور حضرت ابو عبیدہ کو تلوار لگی اور ان کا یعنی ٹانگ کٹی، لیکن علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ہی وار میں ان کو ڈھیر کیا اور اپنے شکار کو مارنے کے بعد ابو عبیدہ کی تعاون کے لیے گئے اور اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ بدر کے اندر پہلے 3 کافر جو بڑے سرغنے سمجھے جاتے تھے وہ تینوں کے تینوں مارے گئے اور مسلمان تینوں کی تینوں بچ گئے، صرف حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، بعد میں شہید ہو گئے، لیکن اس وقت لاش کسی کی نہ گری۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو بچا لیا اور کافروں کے تینوں کے اللہ تعالیٰ نے سر قلم کروا کے بتایا اللہ کی مدد کس کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ مسلمان جب اللہ کے نام پر نکلتا ہے نا پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ مسلمانوں نے جب سے جہاد کو چھوڑا ہے اور مسلمان جب سے جہاد کو چھوڑ کر جناب یہ کافروں کی چاپلوسیوں میں لگے ہیں تو پھر حالات یہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذلیل و اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ ذلت کو مسلط کرے گا، لیکن جب مسلمان اللہ کے نام پر غیرت کھانے والا ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید بھی اس کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ خیر کیا فرمایا جی، اللہ یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتا تھا حق کو حق کر دے، سچ کو سچ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ سچ ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، یہ ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سچ سچ ہو جائے باطل باطل ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند سمجھیں، مجرم کہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کی عزت، لیکن اگر مسلمان مخلص ہو جائے پھر اللہ اس کو عزت دے کر ہی چھوڑتے ہیں۔ پھر وہ امیہ وہ بدبخت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا کرتا تھا، اب حضرت بلال کے ظلم تو مدینہ کے انصار نے سنے ہوئے تھے، لیکن امیہ کو سارے نہیں جانتے تھے، ظاہر وہ مکہ کا تھا، یہ مدینہ کے لوگ تھے، اور امیہ پھر بدر میں چھپ رہا تھا۔ کس سے چھپ رہا تھا؟ بلال سے چھپ رہا تھا، رب نے دکھایا وہ بلال سے چھپ رہا تھا کہ جناب بھائی بلال مجھے دیکھ کر وہ مجھے کہاں چھوڑے گا، اور چھپتے بھاگتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پیٹھ پیچھے جا چھپا کہ جناب مجھے کہیں بلال نہ دیکھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ کل بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹاتا تھا اور گلے میں اور پاؤں میں رسی ڈال کر کہتا تھا لڑکوں کو گھسیٹو گلیوں میں، اللہ، اور رات کے وقت زخموں پر نمک پاشی کرتا تھا یہ ظالم، اور پھر پاؤں کی ٹھوکر مار کر بلال کو کہتا تھا او بلال اب بھی رب کا نام لے گا، اب بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو بلال آگے کہا کرتے تھے جتنا مزہ مجھے اب آ رہا ہے نا رب کا نام لینے میں، پہلے کبھی اتنا مزہ آیا ہی نہیں تھا۔ کل یہ حالات تھے اس میں، اور آج چھپ رہا ہے، بلال کے ڈر سے چھپ رہا ہے بلال نہ دیکھ لے۔ عبد الرحمن بن عوف کی پیٹھ پیچھے جا چھپا۔ حضرت بلال بھی تلاش میں تھے کہ بدبخت مجھے نظر آئے، ہتھے چڑھے، میں اس کا بندوبست کروں۔ سبحان اللہ، جب حضرت بلال کی نظر پڑی نا تو اس نے کہا یا معاشر المسلمین
ھذا امیہ یعذبنی، او مسلمانوں کی لشکر، یہ وہ بدبخت ہے جو مجھے سزائیں دیا کرتا تھا، یہ وہ بدبخت ہے جو مجھے سزائیں دیا کرتا تھا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن نے کہا بھی کس کو چھوڑو، کہا اس کو تو میں نے نہ چھوڑا۔ پھر تلوار کی ضربے مار مار کر اللہ نے جہنم کی طرف اس کو بھیجا اور بتایا اللہ کی مدد یوں ہوا کرتی ہے، اللہ کی نصرت یوں ہوا کرتی ہے، اللہ دکھاتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، لیکن کاش تو اللہ کے لیے مخلص تو ہو جائے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ ایمان والوں میں سے ناپسند سمجھنے والے تھے، یجادلونک فی الحق، وہ بحث کرتے تھے آپ سے حق میں، بعدما تبینا، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی جانب، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، دو لشکروں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا، وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ بے شک جو اسلحے کے بغیر ہے وہ تمہارا ہو، ویرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، ان یحق الحق بکلماتی، کہ سچ کو سچ کر دکھائے اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، لیحق الحق، تاکہ سچ سچ ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل باطل ہو جائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم۔